الفت آپ بتائیے گا، آپ ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں پہ مجھے عظمہ صاحبہ کی بات سے تاثر ملا کہ شاید ابھی سارے بچے موو ہو گئے، چونکہ جو کچھ جن کی ڈیتھ ہو گئی وہ ہو گئی آلموسٹ اسپاٹ پر ہی، اور پھر جو زخمی ہیں وہ اس طرح کے زخمی نہیں ہے کہ حالت تشویشناک ہو. لیکن آئی کین اونلی امیجن، اللہ نہ کرے کسی کا گھر والا چلا جاتا ہے، ایک خاص ایج میں بھی چلا جاتا ہے جب ذہنی طور پہ لوگ تیار بھی ہوتے ہیں، تب بھی اسپتال کے مناظر اتنے خوفناک ہوتے ہیں جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں پیاروں کی باڈی ریسیو کرنے کے لیے. اب یہاں میں آئی کین اونلی امیجن کہ جب ان 14 بچوں کو کے والدین کو پتہ لگا ہوگا کہ ان کے بچے مر گئے ہیں اور وہ اسپتال کے عالم میں پہنچے ہوں گے، تو پتہ نہیں کیا منظر ہوگا. آپ بتائیں ابھی یہاں پہ کیا صورت حال ہے؟ میں ایمر کی گفتگو سننے کے بعد مجھے تو سوال کوئی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آپ بس مجھے بتا دیں کہ کیا ہے صورت حال. اچھا وسیم بھائی، یہ جہاں ہاسپٹل میں موجود ہوں یہ THQ ہاسپٹل کہانا ہے، اور یہ جائے حادثہ کا قریب ترین ہسپتال ہے. جائے حادثے کے بعد جو زخمی اور ڈیڈ باڈیز تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر لائی گئیں. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر 14 لاشیں آئیں اور 14 کی 14 بچے موقع پر ہی ڈیڈ ہو چکے ہوئے تھے. جب ان کو ملبے سے نکالا گیا تو وہ دار فانی سے کوچ کر گئے ہوئے تھے، اور زیادہ تر بچے، کچھ بچے ہیں جن کی ہیڈ انجری ہوئی ہے، اور زیادہ تر بچے ہیں جو ڈر، خوف اور دم گھٹنے کے باعث ان کا انتقال ہوا ہے. میں ایوری نیوز کی ٹیم پہلی ٹیم ہے جو ہاسپٹل پہنچی، اور میرے لیے وہ مناظر انتہائی تکلیف دہ تھے. چونکہ میری اپنی چھوٹی اولاد ہے تو میں نے ماؤں کو دیکھا، میں نے والدین کو دیکھا. جو والد تھے وہ اپنے بچوں کا نام لے کر پکار رہے تھے کہ تم تو پڑھنے گئے تھے، آؤ میں تمہیں چیز لینے لے جاؤں. تو وہ مناظر میرے لیے بہت زیادہ دل خراش تھے، اور خدا گواہ ہے کہ وہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا. یہاں پر تقریباً 6 بچے جو ہیں وہ زیر علاج رہے. سارے بچے گھر جا چکے ہیں. صرف ایک بچہ 10 سال کا محمد فرقان، اس کو چلڈرن ہاسپٹل کے شعبہ نیرو سائنسز میں منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ اس بچے کو ہیڈ انجری آئی ہوئی تھی. اور خود جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق، وہ اپنی نگرانی میں اس بچے کو یہاں سے لے کر گئے، اور وہ بچہ اب چلڈرن ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. جن بچوں کی ٹیچرز تھی اس کی اپنی ایک بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے. وہ ٹیچر اس وقت جنرل ہسپتال میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہے. اس کی اپنی زندگی کی وہ کشمکش میں ہے. تو یہاں پر اب کوئی بچہ موجود نہیں ہے، لیکن جو مناظر تھے اس وقت ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ دار، معصوم بچوں کے، اور ہر والد پریشان تھا. جب وہاں سے نکالا گیا، ظاہر ہے ہر بچے کی انفارمیشن تو پاسبل نہیں تھا کہ جو ریسکیو کا عملہ ہے ہر بچے کے بارے میں انفارمیشن دے کے خدا نہ خواستہ کون سا بچہ جاں بحق ہو چکا ہوا ہے، کون سا بچہ زخمی ہے، کون سا بچہ زندہ ہے. تو وہ اس وقت تو ہر والدین کو یہی لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کا بچہ ان سے جدا ہو گیا ہے. کچھ ایسے والدین بھی تھے جو اپنے بچوں کو یہاں سے لے کے گئے. کچھ بچوں سے ہماری بات ہوئی، ان بچوں کا یہی کہنا تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو چھت کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی تھی، اور اچانک وہ چھت جو ہے وہ گری، جس کے بعد ان کے اوپر کچھ سامان آ کر گرا، کسی کو کچھ چیزیں لگ گئیں. تو موقع پر موجود لوگوں نے آ کر نکالا. بڑے دردناک مناظر، اور وہ منظر مجھے نہیں بھول رہا جب مائیں اپنے بچوں کا نام لے کر پکار رہی تھی. تو یہاں پر جو انتظامیہ تھی، ہسپتال کی انتظامیہ تھی، انہوں نے اچھا کام کیا، بہتر کام کیا. جو 6 بچے تھے ان میں سے صرف ایک بچے کو احتیاطاً، حالانکہ اس بچے سے بھی، محمد فرقان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ اسٹیبل تھا، لیکن چونکہ اس کے سر پہ چوٹیں تھیں تو احتیاطاً اسے دوسرے چلڈرن ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. باقی بچوں کا یہاں پر بہتر علاج ہوا ہے. ٹھیک، کچھ کو آکسیجن دیا گیا ہے، کچھ کو مرہم پٹی کر کے اس کو گھر بھیج دیا گیا ہے. لیکن یہ دردناک منظر تھا، یہ دردناک حادثہ تھا، اور یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی رسپانسبل ہوگا. وہ بلڈنگ انسپیکٹر کون تھا جو بلڈنگز چیک کرتا تھا؟ ظاہر ہے لاہور ایک پلانٹ سٹی ہے، یہاں پر کوئی بائی لاز ہیں جو لاگو ہوتے ہیں. اور پھر ٹیوشن سینٹر کے بارے میں اگر حکومت کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون کون کیا کر رہا ہے، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے کہ حکومت اور محکمہ تعلیم کے علم میں ہونا چاہیے کہ کون کس کے بچے کو کیا پڑھا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کوسچنز ہیں اور اس میں ہم فالو بھی کریں گے. تھینک یو الفت بھائی، بہت شکریہ. احمد بہت شکریہ. سر ہم نے کہا یہ مسئلہ کتنا ہی پیچیدہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سوال مسئلہ پیچیدہ ہے، جی ہاں ہے. مسئلہ حل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. تو کس نے حل کرنا ہے؟ آف کورس گورنمنٹ نے حل کرنا ہے. کچھ بھی ہے ظاہر ہے گورنمنٹ اسی لیے یہی کیا کہ اقتدار میں آتی ہے نا کہ ہم آئیں گے آپ کے مسائل حل کریں گے. تو کم دا لیسٹ دا گورنمنٹ کین ڈو از کہ ایسے اقدامات کرے کہ بچے گٹر میں گر کے نہ مر جائیں. ایسے اقدامات کریں کہ یہ نہ ہو کہ چھت گرنے سے 14 بچے مر جائیں.